ہم حیرت میں ہیں کہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا، پاکستان میں کسی سرکاری محکمے کے ریکارڈ کو ابھی تک آگ نہیں لگی. ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ آگ لگانے والے خود اقتدار سے جدائی کی آگ میں جل رہے ہیں. اگلا سوال ہے جی کہ کیا بر صغیر کے تمام ممالک کے حق میں یہ نہیں کہ وہ اپنے تنازعات کو حل کرنے کے لیے سپر پاورز وغیرہ پہ انحصار چھوڑ دیں؟ انہوں نے لکھا ہے سپر پاور ملکوں پہ. سپر پاور ملکوں تو سپر پاور تو ایک ہی ہوتی ہے. بہرحال سوال ہے یہ رنبیر سنگھ رمن، نئی دہلی، انڈیا. رنبیر سنگھ رمن، نئی دہلی، انڈیا. سردار جی، آپ کا سوال ایسا ہے کہ اگر میں کوئی راجہ مہاراجہ ہوتا اور آپ میرے سامنے ہوتے تو میں آپ کا ماتھا چوم کے آپ کا منہ موتیوں سے بھر دیتا ہوں. کہانیوں میں پڑھتے ہیں نا کہ راجہ خوش ہوا بات سن کے، اس نے کہا کہ ان کا منہ موتیوں سے بھر دو. بڑی بیسک بات کی آپ نے. جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہوگا اپنی دھرتی کے لیے، انسانوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، وہ اسی طرح سوچے گا جیسے آپ سوچتے ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تیسری دنیا ہیں ہی اس لیے کہ تیسرے درجے کی سوچ سے باہر نکل نہیں سکتے. ہمارے لیڈرز کا پرابلم ہوتا ہے پاپولیرٹی. اور کبھی غور کریں، 2 بہت مقدس رشتے ہیں، ایک استاد اور شاگرد کا، ایک ہوتا ہے باپ اور بیٹے کا، یا باپ اور بچوں کا. باپ کی اور اچھے استاد کی، اچھے باپ کی اور اچھے استاد کی نظر کبھی اس بات پہ نہیں ہوتی کہ میں اپنے شاگردوں میں یا اپنے بچوں میں مقبول کتنا ہوں. نہیں، ایک ذمہ دار باپ کی، ایک شفیق استاد کی نظر ہوتی ہے اپنے بچے کے مستقبل پہ. ہمارے یہاں پاپولر پالیٹکس انفارچونیٹلی، اور اسی لیے ہم تیسری دنیا ہیں. تیسری دنیا بھی خاک ہیں. اب ہمیں مذاق میں یا لاڈ سے یا کٹسی میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے یہ ترقی پذیر. جیسے معاف کریں مجھے، وہ پہلے کچھ اور ٹرم استعمال ہوتی تھی، اب وہ کہتے ہیں سنگل پیرنٹ چائلڈ ہے. پہلے وہ ایک بہت رف استعمال کرتے تھے، کسی کے لیے بڑا ہی اور لفظ ایگریسو تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بھئی فلاں از اے سیکس ورکر. ٹھیک ہے، پھر اس طرح اور بے شمار لفظ ہیں. بچوں کو پہلے کہتے تھے معذور، اب وہ کہتے ہیں اسپیشل چلڈرن. ٹھیک ہے، تو ہم جیسے ملکوں کو مدتوں کو کہتے رہے تیسری دنیا حقارت سے. پھر انہوں نے کہا نہیں یار، یہ بھی چول سے ہیں تو بندے ہی نا، ان کی بھی وہی 2 آنکھیں ہیں، دماغ ہے، ایک ناک ہے، ایک منہ ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں، رگیں ریشے باپتے ہیں، ان کا بھی بلڈ گروپ ہوتا ہے، اندر خون ہی ہے، اس کا بھی رنگ بھی سرخ ہوتا ہے، کبھی نیلا پیلا نہیں ہوتا. تو ان بیچاروں کو بھی، یعنی ان چولوں کو بھی تھوڑی عزت دے دو، زبانی کلامی. تو اب وہ ہمیں تھرڈ ورلڈ نہیں کہتے، تیسری دنیا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ترقی پذیر ہے. ترقی یافتہ کبھی نہیں ہونا، لیکن ترقی پذیر. سو یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. اور دیکھو یورپ بھی نہیں، ان کو نظر نہیں آتا، اندھے ہیں، ان کے دماغ کام نہیں کرتے، عقل بھی نہیں چاہیے زیادہ. 100 سال کی جنگیں لڑ کے دیکھنی. آج دیکھیں یورپینز کا. بہرحال بدنصیبی اور کیا. اگلا سوال ہے جی، یہ نام میں شیوم کوکریٹی انڈیا. اگر میں نام غلط تو میں بالکل معافی چاہتا ہوں، کیونکہ انفارچونیٹلی وی آر ناٹ ویری فیملیئر ود دیز نیمز، اور میں سچی بات ہے اس کو مس کرتا ہوں. SHIVAM KUKRETI، یہ نام ہے. اب میں نے جیسے پروناؤنس کیا، اگر غلط ہم. اچھا، تو سوال
شیوم صاحب کا بھی وہ ویسا ہی ہے جو رنبیر سنگھ رمن صاحب کا تھا نیو دہلی سے، تو اسی سوال کی یہ ایک مختلف شکل ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انڈیا کی طرح پاکستان کا بھی کوئی دوست نہیں، آج دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں۔ پہلی بات یہ، انڈیا اکانومی کے لحاظ سے پاکستان کو مضبوط کر سکتا ہے، کیا ان دونوں ملکوں کو اب قریب نہیں آ جانا چاہیے؟ بالکل آ جانا چاہیے، بہت زیادہ آ جانا چاہیے۔ یہ ہمارے درمیان صدیوں کی تاریخ مشترک ہے، اکٹھے رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہوا یار، یہ ایک پروپیگنڈا چلتا ہے کہ جی سب کانٹیننٹ پہ مسلمانوں نے حکومت کی۔ نہیں، مسلمان خاندان حکمرانوں نے حکومت کی۔ جس کو تھوڑا سا شوق ہو وہ سنجیدہ تاریخ پڑھے اور دیکھے عام مسلمان کا حال، سلاطین دہلی سے لے کے یہ چغتائیہ مغلیہ، یا اس کو آپ جو بھی کہہ لیں، تیمور، آل تیمور کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، مغل مشہور ہیں، تو پڑھ کے دیکھ لیں عام آدمی کا۔ اور میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، ہم اور آپ مورل ایسے اکٹھے ہی آزاد ہوئے نا جی، تو آپ کی حکمران ایلیٹ آپ کے ساتھ ادھر کیا کر رہی ہے؟ میری حکمران ایلیٹ میرے ساتھ ادھر کیا کر رہی ہے؟ عام آدمی کی زندگی تب کیا تھی، اب کیا؟ اور اگر آج 2020 میں یہ حال ہے، میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ کسی عورت نے، انڈین وومن، میں اب شہر بھول رہا ہوں، کوئی ہندو خاتون تھیں، انہوں نے قرض لے کے پتہ نہیں 10 15 20 روپے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا، اینڈ دین شی کمیٹڈ سوسائڈ۔ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ حکمران، یہ جو ایلیٹ ہے ہماری، سو کالڈ ایلیٹ، یہ ایلیٹ تو ہے ہی نہیں، یہ تو گند ہے، لیکن بہرحال ان کے لیے ایک لفظ استعمال تو میں وہی کر رہا ہوں تاکہ کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی رہے۔ تو یہ اگر 2020 میں یہ کر گئے، تو یہ آج سے 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے یا 200 سال یا 300 سال پہلے جو رائلٹی ہوتی ہوگی وہ کیا کرتی ہوگی، آپ کو نہیں پتا۔ اس طرح کی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، نفرتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، دوریوں کو مزید دور لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ایٹیچیوڈ، اللہ کرے کوئی سپیریئر لیڈرشپ تو شاید یہ صورتحال نہ رہے، لیکن بہرحال پہلے یہ دونوں سوال مجھے تو ٹوئنس کی طرح لگے ہیں۔